السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے، خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے اب ڈیل کا ایک تاثر آ رہا ہے۔ بات کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان اب کوئی ڈیل چاہتے ہیں، اور ڈیل واقعی وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ اگر ڈیل چاہتے ہیں تو اتنے عرصے سے انہوں نے ڈیل کیوں نہیں کی تھی؟ دوسری طرف احتجاج، تحریک انصاف احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، ایک بڑا احتجاج۔ تیسری جانب خود اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ کرپشن کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، لیکن بڑا اہم معاملہ اور مسلسل یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، گو کہ پاکستان اور انڈیا کا اسٹینڈ آف تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ کتنی بھڑکیاں مارتے رہیں، ہونا ہوانا ان سے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مودی صاحب لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنی داخلی سیاست میں کوئی نام پیدا کرنا تھا۔ ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ بھارت کا کیا بننا ہے، وہ بھاڑ میں جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور آج بھی بھارت کے اندر دنیا بھر انہیں تنقید کا نشانہ بنا چکی۔ پاکستان نے تو جو کہنا تھا سو کہہ چکا، اب بھارت کے اندر ہی مودی کا اور اس کے بیانیے کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ آج جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی انتخابی ریلیوں میں پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مودی کے دعوے کس قدر کھوکھلے اور حقیقت سے دور ہیں۔ وہ ایک ایسے سراب کو فتح قرار دے رہا ہے جو اس نے اپنے ملک کے اندر ہی سوالوں کی زد میں خود کو لے کر آ گیا ہے اپنے آپ کو، جس نے بھارت کو عالمی سطح پر تنہائی اور جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے۔ مودی کے انڈیا کی طاقت کا غرور اب خاک میں مل چکا ہے، اور مودی اب پاکستانیوں سے اپیلیں کر رہا ہے اور اپنی مکارانہ ذہنیت کے آگے لچر پن پر اتر آیا ہے۔ ذرا سنیے، لگتا ہے کہ بڑے ملک وزیر اعظم کا بیان سکتا ہے؟ تو یہ ہیں جناب دنیا کے ایک بڑے دیش کے ایک منتری صاحب، پردھان منتری صاحب، جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ انہیں یہ پاس ہے کہ ان کی قوم کی کتنی ذلت ہو رہی ہے، لیکن ایسی بکواس کرنے پر وہ اترے ہوئے ہیں۔ اور جب دنیا یہ سارا تماشا دیکھتی ہے تو اسے پاکستان کیسا نظر آتا ہے؟ پاکستان ایک پختہ ارادے والا، سچا، امن پسند اور ایک ذمہ دار ملک نظر آتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ کا محل ریت کی دیوار کی طرح ہوتا ہے جو بالآخر گر جاتا ہے۔ مودی کے بلند و بانگ دعوے، جن میں وہ آپریشن سندور کو ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیتا ہے، آج اس کا یہ سودا بھارت میں بھی نہیں بک رہا، اور بھارت میں بھی اسے صرف ایک قوم پرست بیانیے کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ مودی خود کو ایک ناقابل تسخیر رہنما کی طرح پیش کر رہا ہے، جس میں اسے مسلسل ناکامی اور ذلت مل رہی ہے۔ آپریشن سندور ایک سیاسی ڈرامہ تھا جسے مودی نے ایک براہ راست فوجی تصادم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس میں بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی سی کہانی ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار اجے سہانی نے مودی حکومت کی ناکام فوجی آپریشن پر کھل کر تنقید کی ہے اور بھارتی میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ سہانی نے آپریشن سندور کو ایک سیاسی تماشا قرار دیا، نہ کہ حقیقی فوجی کامیابی، اور کہا کہ اس نام نہاد آپریشن نے آپریشنل کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اجے سہانی نے قرار دیا کہ بھارتی فضائیہ کا پاکستان نے جسے مودی سرکار چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سہانی نے خبردار کیا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ سہانی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بھارت کی ناکام سیکیورٹی پالیسی سے جوڑا اور مودی حکومت کو سیاسی فائدے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بالاکوٹ اور پلوامہ کے بارے میں مودی حکومت کے دعوے بھی غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے 2019 میں پاکستان کے خلاف بھارت کی نام نہاد سرجیکل اسٹرائکس کی کامیابی کے دعووں پر بھی سوال اٹھائے اور ثبوت مانگے جو آج تک مودی سرکار پیش نہیں کر سکی، جبکہ پاکستان نے نہ صرف بھارتی جیٹ مار گرایا تھا اس وقت، بلکہ ایک پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کیا تھا۔ سنیے سہانی نے کیا کہا۔ بھارتی میڈیا نے بھی اسے گمراہ کن مہم میں حصہ لیا۔ یہ جو ایک پوری مہم تھی ایک بھارتی میڈیا نے چلائی، اور سہانی کے مطابق میڈیا ہائپ اور غلط معلومات پھیلانے میں میڈیا بڑا ملوث رہا، جس میں مبالغہ آمیز اور گمراہ کن رپورٹس شامل کی گئیں۔ جیسے یہ کہا گیا کہ پاکستان کا 20% حصہ فضائیہ کا تباہ کر دیا گیا۔ ایک جھوٹا احساس پیدا کرنے کی مودی سرکار کی ایک کوشش تھی جو اندرونی حمایت حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن اجے سہانی نے اسے ناقابل اعتبار بھارتی تجزیہ کار ایک ایسی کوشش قرار دیا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ انتخابات میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی
अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। असल वजह ये है जिससे उन्हें हुकूमत करने के लिए एक इत्तेहादी की ज़रूरत पड़ी, के नतीजे में भारत में मोदी के लिए बड़ी जो नाकामी थी वो पैदा हो गई, क्योंकि 2014 में पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी ने कभी इत्तेहादियों की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इस नतीजे ने मोदी को कमज़ोर कर दिया। मोदी ने एक दहाई तक अपनी नाकाबिल तस्खीर शख्सियत बनाई जो इंतखाबात के बाद खाक में मिल चुकी है। कांग्रेस के एक मुमताज़ रहनुमा ने एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया कि सबसे सख्त और तनकीदी पॉलिसी के इख्तिलाफ जो है वो बढ़ गया। मोदी से उनकी जो इख्तिलाफात उस पर उन पर तनकीद कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं कि वो मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी की जो फिक्री सलाहियतें हैं वो भी ना तो का, ना जोग्राफिए का, ना सियासत का, ना ही किसी और चीज़ का कुछ अता पता है, ना ही कोई समझ है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में मशवरा दिया कि आप उन्हें संजीदा क्यों लेते हैं। अपने ही लोगों से वो कह रहे हैं कि आप क्यों अपने वज़ीर आज़म को संजीदा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी काबीना भी उन्हें संजीदा लेती है। मुझे नहीं लगता कि RSS उन्हें संजीदा लेती है, तो आप क्यों संजीदा लेते हैं। उन्होंने मोदी पर ट्रोल्स की ज़बान बोलने और गुज़िश्ता ज़माने के अदाकार प्रेम चोपड़ा और परेश रावल जैसे थिएटर मुकालमा देने वाले का इल्ज़ाम लगाया, और उनके अपने ही अल्फाज की नकल भी उतारी, जिसमें मोदी ये कह रहे हैं कि मेरा खून जो है वो सिंदूर है या गर्म है या ठंडा है, या रोटी खाओ या गोली खाओ। ये सारी चीज़ें उन्होंने दोहराई। इस तरह से मजाक उड़ रहा है मोदी का भारत में। हर जगह पर भारत को नाकामी का सामना, मोदी की सोच को, मोदी की इस इक़दाम को नाकामी का सामना, और भारत जो है बुरी तरीके से इसमें इस तरह से घिर गया है कि उसे अब सिफारती तन्हाई, आलमी तन्हाई का सामना है। साबिक बीजेपी रहनुमा और तज्ज़ियाकार वज़ीर ख़ारजा हैं साबित यशवंत सिन्हा, उन्होंने मोदी की खारजा पॉलिसी का सख्त जायज़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर ज़ाती बना दिया। वज़ीर ख़ारजा एक शानदार खारजा सेक्रेटरी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, जिससे इंस्टीट्यूशनल डेप्थ की कमी और ताकत के ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह मरकूज़ होने का इशारा मिलता है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में मोदी के वसी दौरों का जिक्र किया। टम्बकटू के अलावा उन्होंने हर दूसरी जगह का दौरा किया होगा, करोड़ों खर्च किए होंगे। नतीजा क्या है, जब पाकिस्तान की IMF कर्जे का मामला सामने आया तो कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं था। उन्होंने इसे एक अहम सिफारती नाकामी करार दिया। सिन्हा ने मजीद कहा कि हमारे किसी भी जनूबी एशियाई पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, हमारे सिर्फ इसराइल, ताइवान और तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सूरत हाल है भारत के अंदर, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज़रूर हमें बताना है कि एक ऐसा शख्स जो सियासी डिक्टेटर हो वो इंडिया जैसे मुल्क का क्या हाल कर देता है वो आपके सामने मौजूद है। तो सियासी तौर पर इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, जिसकी पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस तमाम मामले के बाद बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। वह अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अहमद उवैस साहब हैं रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी की तो हमने बात कर ही ली, उसकी दाखिली सियासत की भी बात कर ली और सारा कुछ, लेकिन हमारे जो दाखिली सियासत है ये किस तरफ जा रही है। बजट भी आने वाला है और फिर कारहाय मुमलिकत भी चलने हैं। तो अहमद उवैस साहब ये फरमाइए कि अलीमा खान साहिबा का आज ये बयान आया कि भाई अगर कुछ ले दो की पॉलिसी है तो सामने आइए, बात कीजिए बैठकर, क्या चाहते हैं इमरान खान से, किस तरह रिहाई होगी। तो क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब एक डील की पोजीशन में आ गई है और इमरान खान साहब जो है वो अब एक डील की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी सूरत नहीं है। देखिए, अलीमा खान की ये जो स्टेटमेंट आज आई है जी, ये एक बहन की स्टेटमेंट है। शी इज़ नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ PTI, ना कोई ओहदादार हैं उनकी, और ना वो इमरान खान को एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट करती हैं। ये तो पार्टी के जो ओहदेदार हैं, चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह से बाकी जो इम्पोर्टेंट उनके मेंबर्स हैं पुराने। तो ये एक बहन की हैसियत से जो मेरे ख्याल अपने जज्बात का इजहार किया है कि भाई मेरा भाई है, गिरफ्तार है, और क्या आप चाहते हैं, क्या करते हैं, कोई बात करनी है तो बताओ, आपके दिल में बताओ। इट्स लाइक दैट जी। इसको ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई स्पेशल डील की बात है या ये कोई NRO की बात करते हैं, जैसा हुकूमत इसको
اس طرف لے جانا چاہتی ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. حکومت نے جو کام کو دیکھیں, حکومت نے ہر چیز ڈیلے کی ہے, جبکہ ساری دنیا کے اندر جب بھی نیگوسیشن کا پروسیس اوپن ہوتا ہے. مگر علیمہ خان صاحبہ تو بہت ایکٹیو ہیں نا سر, بہت ایکٹیو ہیں اور ان سے ملاقاتیں کرتی ہیں, آ کر میڈیا پہ بیانات بھی دیتی ہیں, اکثر وہ پارٹی پالیسیز ہی بیان کر دیتی ہیں. آپ کہہ رہے ہو بہن کا ایک بیان اس کو سمجھا جائے, کیا ان کو نہیں پتا کہ ان سے ایک ہی تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگی, غیر مشروط معافی مانگی سب سے پہلے, تو یہ ان کو نہیں پتا؟ دیکھیے نا, وہ نہیں, اگر عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگنی ہوتی تو کب کی معافی مانگ کے پھر وہ سیٹل کر چکے ہوتے ایشو. اگر انہوں نے کوئی NRO کرنا ہوتا تو وہ 2 سال سے جیل میں کیوں بیٹھے ہوتے؟ آپ کو پتا نا کہ نواز شریف صاحب کا جب ایشو ہوا تھا تو وہ تو 2 مہینے نہیں بیٹھے تھے, فوراً انہوں نے لکھے, معافی نامہ لکھا اور ایگریمنٹ کیا جلا وطنی کا, اور ملک چھوڑ کے راتوں رات اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ سعودی عربیہ چلے گئے تھے. تو عمران خان نے اگر کوئی ایسی ڈیل کوئی اس کی تھی تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل تو نہیں تھا, اور یہ بڑی خوشی سے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کام کرنے پہ تیار تھی. ہی نیور آپٹڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی بارہا بڑے کھلے انداز میں اور بار بار یہ بات کی ہے انہوں نے کہ ہم تو بھائی میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے, میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں. تو سر یہ بات پھر یہ بات اسی طرح سے لی جائے آپ کے مطابق کہ یہ ایک بہن کی بات ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, تو حسن مرتضیٰ صاحب پھر تیار رہا جائے, ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف ایک بڑے احتجاج کو پلان کر رہی ہے, اور جو ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں وہ اس کی تیاری کریں گے, خیبر پختونخوا سے دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. علی گور بلوچ صاحب آپ فرمائیے, حسن لائن پہ نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود, یہ تو ڈے 1 سے بڑی کلیئر بات ہے کہ جس غبارے میں ہوا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں نے بھری, جس میں کافی فوجی جرنیلوں کے نام آتے ہیں, جس میں ظہیر الاسلام صاحب ہیں, پاشا صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں, اور جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے وہ تو جیل میں بیٹھ کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, کسی سیاسی پارٹی سے بات نہیں کروں گا. تو وہ تو کلیئرلی NRO مانگ رہے ہیں. وہ نہ صرف NRO مانگ رہے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری جمہوریت یہ ہے کہ مجھے پھر سے کوئی RTS سسٹم بنا کے دیا جائے اور پھر سے مجھے اس پاکستان کے اقتدار کے اوپر مسلط. NRO obviously وہ مطلب ہے کہ پاکستان کی افواج سے مانگ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں, انہی کے ساتھ ڈیل کی وہ بات کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا کلیئر میسج ان کو جا چکا ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اور جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے, بھارت نے 8 کے واقعات کیے, یہ ان میں, اور خاص طور پر جو ان کے ٹرولنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس موقع پر بھی بعد نہیں آئے, اور انہوں نے جو اپنا بیانیہ ہے وہ بھارت کے بیانیے کے ساتھ ملایا. ٹھیک ہے علی بھائی, ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں ان کے اوپر 300 مقدمات ہیں, اور اگر ان کو NRO چاہیے تو وہ آپ کو IMF بھی کہہ رہا ہے کہ جی ملک میں سیاسی استحکام چاہیے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, چائنا بھی کہہ رہا ہے, تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے کو سیٹل کیجئے. تو ضرورت تو یہ پھر دونوں کی ہے نا, ان کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی حکومت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ 300 مقدمات تو پھر نہ رہتے اگر ان کو NRO چاہیے ہوتا, کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوتی. اب 300 کے 300 تو سچے نہیں ہوں گے نا, تو کیسے آپ, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ NRO مانگ رہی ہیں؟ بڑا مناسب سوال کیا آپ نے. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے, لیکن اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے. اصل اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو وہ NRO چاہ رہے ہیں, اگر ان کو وہ NRO مل جاتا تو یہ مقدمات ختم ہو جاتے. لیکن ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کی قوم, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کر سکتی. جس طرح کی دہشت گردی وہ کی گئی تھی اس کو کبھی پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ قیامت تک اس واقعے کو فراموش کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں مت گھسیٹیں,
آپ اپنے سیاسی جو بھی معاملات ہیں وہ سیاستدانوں سے بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ہر سیاستدان کو تو وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں اور اسی نام سے پکارا ہے، ماں سوائے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یعنی وہ آپ کو جیل میں بیٹھ کر 2 سال ہونے کے باوجود بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے، وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اہمیت ان کو نہیں دی جا رہی۔ آپ ہیں اس پوزیشن میں کہ آپ چاہیں تو NRO بھی دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں بھی آپ اس پوزیشن میں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی باتوں کو، جو ان کی فرسودہ باتیں ہیں ان کو تو اہمیت نہیں دی جا سکتی، قطعی طور پر نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر وہ قانون اور آئین کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بڑا پروپوگنڈا کیا میڈیا پر آ کر کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا موسٹ ویلکم، ٹیبل پر آ جائیں۔ یہ مذاکرات کے لیے آ کر بیٹھے تو پھر خود ہی اسی میٹنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر جو ہے، چونکہ ان کا پہلا مطالبہ ہی یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات اور تمام جو ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ ہم نے کہا کہ ہم تو اس کے لیے وہ تو آپ کو آپ کے متعلقہ فورم دیں، وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا۔ علی بھائی واقعی یہ مطالبہ تھا، ایگزیکٹلی یہی مطالبہ تھا؟ بالکل، وہ تو انہوں نے کہا تھا، وہ تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ بانی PTI کو رہا کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے مقدمات عدالتوں میں ہم تو آپ کو رہائی نہیں دے سکتے رہا حکومت۔ نہیں، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ احمد اویس صاحب سینئر وکیل ہیں، بہت بہت سینئر ہیں اور بڑے تجربے کار ہیں، سر کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ قانونی پروسیس چلے بغیر آؤٹ آف دا کورٹ سب کچھ بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو بالکل کلین چٹ دے دی جائے؟ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، آج ہی آپ نے ٹی وی کے اوپر خبر بھی سنی ہوگی جی کہ ان کی جو اپیل کی ہوئی ہے انہوں نے، اس میں سسپینشن آف سینٹنس کی جو ان کی درخواست ہے وہ 5 جون کے لیے فکس ہوئی ہے۔ وہ تو آپ مجبوری میں کر رہے ہیں نا، حکومت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کے اندر نہیں، حکومت سے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ دیکھیے نا، ہم نے یہ ابھی یہ فرما رہے ہیں، جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بات چیت شروع ہوئی تھی، دیکھیے 2 جنوری سیکنڈ میٹنگ ہوئی 2 جنوری کو، اور حکومت کی ٹیم تھی اور اس میں ان کی PTI کی ٹیم تھی، اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی ایک خوش سگالی کے دورے کے اوپر آئے ہیں، ہم نے کوئی چیز تحریری لے کے نہیں آئے جی، اور ہم اچھے ماحول میں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تحریری مطالبات دیں۔ ٹھیک، ان تحریری مطالبات میں کہیں پر کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جس میں کوئی NRO کی بات ہوتی ہو یا عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہو، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ مطالبہ کیا تھا آپ کا؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو 2 جنوری کی بات بتا رہا ہوں اور یہ آن ریکارڈ ہے ساری بات۔ جانے سے پہلے بتا دیں مطالبہ کیا ہے، یعنی معاملہ رکا ہوا کہاں پر ہے، چاہتے کیا ہیں آپ؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ تو یہ بتائیں گے کہاں، ہماری طرف سے تو ہم دیکھیے سوال یہ ہے کہ ان کی بات یہ ہے جی، یہ اس قسم کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، ان میں ایبلٹی نہیں ہے، اور ان سر کی مجھے بات نہیں ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹلی بات کر سکے۔ مجھے بریک لینا ہے، اور میں جاتے جاتے بتا دیتا ہوں کہ جیل سے کیا بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 9 مئی پر اور ان کی گرفتاری دونوں واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت کہتی ہے جی کوئی کمیشن ومیشن نہیں، جو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں وہ ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، ان سے ہے کہ جی آپ معافی مانگیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ معافی مانگنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر معاملات اٹک جاتے ہیں آ کر۔ ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایک اور بہت اہم معاملہ جو خیبر پختونخوا میں احتجاج کی صورت میں سامنے آیا، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ 400 سے 500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور یہ کرپشن ہوئی ہے گندم کی خریداری میں، شمسی توانائی کے منصوبوں میں، اس کے علاوہ یہ کرپشن ہوئی ہے مردان ضلع میں تعلیمی اداروں میں باضابطگیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بدعنوان عناصر کو انصاف کے کھٹیرے میں لایا جائے۔ کل احتجاج کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس کو بزور طاقت دبایا گیا، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے
کہ جی ایسے جو پرامن احتجاج کو روکنے کی جو کوشش کی گئی یا سیاسی کارکنوں پہ آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، اس کی انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے پی پی کو ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، اب یہ احتجاج گلی گلی پھیلے گا۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب، یہ 400 سے 500 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے۔ کرپشن کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت پہ لگا رہی ہے۔ آپ لوگ تو حکومت میں موجود ہیں، مرکزی حکومت میں، ایف آئی اے آپ کے پاس، نیب سے وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، دیگر قانونی راستے ہو سکتے ہیں، براہ راست احتجاج کیوں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پرامن احتجاج ہر آدمی کا حق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پی یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے تو اس کے خلاف احتجاج بھی ہونا چاہیے، ان چیزوں کو اجاگر بھی کرنا چاہیے جن چیزوں کے اندر یہ کرپشن ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی کے پی حکومت کے اندر جس طریقے سے نیب کو غیر فعال رکھا گیا، اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبائی خود مختاری ہے جی، اس میں اب صوبے اور اس کے اندر جو فیڈرل کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کی اتنی انوالومنٹ بھی نہیں رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھ کے چیزوں کو ڈسکس کیا جائے تو احتجاج تو اس پہ بنتا ہے۔ ایگزیکٹلی میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے نا، یہ 400-500 ارب کے فگر کے علاوہ کوئی وائٹ پیپر جاری ہوتا، کچھ ہمیں بھی معلومات ہوتی تو ہم بھی ذرا احمد اویس صاحب بیٹھے ان سے ترکی بترکی سوال جواب کرتے۔ تو ایسی کوئی چیز کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یقیناً آپ کا استدلال جو ہے وہ بالکل جائز ہے، مناسب ہے، فیکٹس کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ تو اس پہ اگر ہم کے پی پاکستان پیپلز پارٹی کے پی سے کسی کو لے لے اور وہ اس پہ آپ کو ڈیٹیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت جلد جو ہے وہ وائٹ پیپر بھی شائع کرے گی، اور ان ساری چیزوں کو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شفافیت پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے، ہم نے تو تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اگر وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو انہیں یقیناً اس چیز کا حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کریں، اور وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ احتجاج جو ہے یہ بالکل کوئی محض ایک الزام یا وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہم ثابت کریں گے کہ یہ جو الزامات، ہاں جی، یہ احمد اویس صاحب دیکھیں نا، 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، کسی نے کوئی کرپشن کے خلاف احتجاج کیا؟ ایک صاف شفاف حکومت، وہ پارٹی آپ کے صوبے میں جا کر یعنی کہ خیبر پختونخوا میں جا کے احتجاج کرتی ہے، اور آپ کی پولیس وہاں پر انہیں ڈنڈے لگاتی ہے، ان کے خلاف کیسز بناتی ہے۔ آپ اسی کو تو فسائیت کہتے ہیں، جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، آپ خود ایسے کام کرتے ہیں، کیوں؟ جو ڈسکشن ہو رہی تھی، دیکھیں میری بات سنیے، آپ نے کہا کہ انہوں نے گندم کی خریداری میں جو ہے وہ یہ کرپشن کی، انہوں نے وہاں پہ کالج یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے، میں نے نہیں کہا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پیپل پارٹی کہہ رہی ہے، اس سے آپ کی ڈسکشن کے اندر، اور میں یہ سوال کر رہا تھا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی 2008 سے حکومت ہے، کسی نے احتجاج کیا سندھ میں کرپشن کے خلاف؟ میں اسی لیے بتا رہا ہوں، بالکل بھی نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے جی، اب احتجاج کرنے کے لیے پیپل پارٹی آل دا وے جا کے وہاں احتجاج کرے، اور وہ لوگ جو وہاں کے کسان ہیں جو چھوٹے ذمہ دار ہوں گے، ظاہر ہے زیادہ نقصان تو انہیں کو ہوتا ہے، یا بڑے جو بھی کو اس سے دھچکا پہنچا، نقصان ہوا، اور وہ کرپشن کا پیسہ حکومت کی جیب میں چلا گیا، جو حکومت چلا رہے ہیں وہاں پر، جی، تو احتجاج، پہلا احتجاج تو ان کو کرنا چاہیے تھا، جیسا پاکستان مقامی لوگ پنجاب میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے جو احتجاج کر رہے ہیں سر، نہیں مقامی لوگ نے کہاں کیا نا جی، دیکھیے نا، آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے کہیں، وہ اس کی ڈیٹیل آتی ہے سامنے، یہاں پہ آپ کے سامنے کتنا شور مچا پنجاب میں، یہ گندم کی فصل کاٹی گئی اور وہاں پہ انہوں نے ریٹ نہیں لگا، فکس نہیں کیا، اور وہ بیچارے ذمہ دار جو ہیں مارے گئے ہیں، ان کا کوئی، ان کی گندم اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور اتنا استحصال کیا کہ 3900 3900 روپیہ پچھلے سال فکس کیا تھا، اس سال 1500 کے اوپر بھی کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، اور بیچارے وہ ان کا کوئی حال نہیں تھا، خرچہ اسے ڈبل آیا ہوا تھا ان کا۔ نہیں وہ کرپشن اسی طرح سے اگر وہاں ایسی بات ہے، آئی ایم ایف کی شرط تھی نا،
امدادی قیمت سنیے نا، بات سنیے. اب بات اس کے بعد آ جاتی ہے جو دوسری چیزیں. جہاں پہ چارج آف کرپشن کا ہوگا تو آپ پہلے اس کی ایک انکوائری اپنے طور پہ جو آپ کی انکوائری کی رپورٹ ہوگی اس کا وائٹ پیپر جیسے آپ نے فرمایا وہ آئے گا سامنے. اور اس کے بعد وہاں پہ ایف آئی اے ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، سارے ہیں. آپ اس کو چلیں، اس کو اوپر جب پکڑ دھکڑ ہوگی ان لوگوں کی تو پھر احتجاج وہ لوگ کریں گے یا غلط احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج، پکڑ جائیں گے. آنسو گیس کی شیلنگ، ان کے خلاف مقدمے بنانا، جب کچھ نہیں کیا تو اس کی کیا ضرورت؟ دیکھیے یہ اس لیے دیکھیں یہ پلان کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو بھی ڈسٹرب کیا جائے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے یا فلاں ہوتی ہے تو یہاں آنسو گیس چھوڑی جاتی ہے، کچھ ہے. وہ احتجاج کی صورتحال اور ہے. انہوں نے اس کو کاؤنٹر بلاسٹ کے طور کے اوپر یہ حربہ استعمال کیا ہے جو کہ میرے خیال میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے صوبے میں کوئی خدا نخواستہ سازش کر رہی ہے احتجاج کے نام پر؟ ہاں جی، پیپلز پارٹی آپ کے صوبے دیکھیں نا، وہ جو فوٹیج دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے، احتجاج دیکھیں فوٹیج میں کتنے لوگوں کی کیا. علی بھائی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا حسن صاحب کا اس پر موقف لے لوں. سر جب کوئی نہ وائٹ پیپر نہ کوئی، کیونکہ میں نے وہاں پر بھی اچھی خاصی ریسرچ کی، دیکھا، سب کچھ کیا، مجھے اور کچھ نہیں ملا سوائے ایک آدھ یہ بڑی بڑی فیگرز کے. تو مقصد کیا ہے آپ کا؟ یعنی تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنا؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں. نہیں، تحریک انصاف کی حکومت کو ہم قطعاً کمزور نہیں کرتے، ہم ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ آپ احتجاج کے خلاف ہونے والی کارروائی پہ تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے کہ یہ آنسو گیس غلط ہے، یہ لاٹھی چارج غلط ہے. ہم سب سے پہلے تو اس پرامن احتجاج پہ لاٹھی چارج کا، آنسو گیس کا ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کے پی کے اندر ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی الزامات لگتے تھے بنا ثبوت کے لگتے تھے، سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جاتا تھا فلاں چور، فلاں یہ، فلاں ڈاکو، میں پکڑ لوں گا چور. پاکستان پیپلز وہاں پہ للکار کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ اتنے 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اگر اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ الزامات لگیں، اور انہی کا دیا ہوا فارمولہ ہے کہ حکومت چھوڑ دو اور اپنی انکوائری کراؤ، تلاشی دو، اگر بے گناہ ہوئے تو آگے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جانا، اور اگر گنہگار ہوئے. میری عرض سنیں جی میری عرض تو سن لینا. جی 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 ہم قطعاً نہیں کہتے کہ حکومت چھوڑ دیں، لیکن اس پہ کمیشن بنانا تو ان کا کام ہے نا. ہر روز کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. پیپلز پارٹی اس کمیشن کے سامنے یقیناً کرپشن کے ثبوت پیش کرے گی. اگر نہیں کر پائے گی تو قوم تو دیکھ لے گی نا کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں یا سچے الزامات ہیں، یا یہ محض ان کو کمزور کرنے کے لیے یا ڈسٹرب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا حقیقی طور پہ کرپشن کی نشاندہی کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے. جو کرپشن، ہاں جی، آپ کی طرف سے بھی اس پر باقاعدہ تفصیل آنی چاہیے اور حکومت کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے. سڑکوں پر مار کٹائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر علی بھائی یہ بات تو آپ مانیں گے نا کہ گندم کی حوالے سے جو الزام لگ رہا ہے، جو پنجاب میں حال ہوا ہے اس دفعہ کسان کا، کم از کم ویسا حال تو نہیں ہوا نا. نہ سندھ میں ایسا حال ہوا، نہ کے پی میں ایسا حال ہوا. تو یہ تو مانیں گے کہ یہ گندم کے معاملے میں کے پی اور سندھ آپ سے بہتر رہے. اچھا اب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جواب دیجیے گا پلیز. ویلکم بیک. جی علی گور بلوچ صاحب، میں نے بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ گندم کے معاملے پر باقی صوبے آپ سے بہتر رہے، حالانکہ آپ کے یہاں تو بڑی اشتہاری مہم چلاتی ہیں، پرفارمنس کے حوالے سے چلتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ علی صاحب آواز آ رہی ہے ابھی؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا
दोबारा कॉल कर लें, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया तकरीबन। हसन मुर्तज़ा साहब, आप फरमाइए कि ये परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम रेट करना चाहें, एक क्विक कमेंट, पंजाब, सिंध, केपी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध ने काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी अगर आप हेल्थ पॉलिसी देख लें, बड़ी कामयाब है, बड़ा रोल मॉडल है सिंध के अंदर। एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखें तो छोटे छोटे अजला में भी IBA जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं और काफ़ी हद तक बेहतरी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। कराची के अंदर हैं प्रॉब्लम्स, ठीक, कोई मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप थर में जाएं तो थर के अंदर वो जो हर रोज़ टीवी पे चल रहा होता था जी के खुराक की कमी से बच्चे मर गए, आज उनका थर जो है वो पूरे पाकिस्तान से आगे जा रहा है। वहाँ पे जो बेहतर। मेरे पास वक्त बड़ा कम है, मजमूई तौर पे सिंध ने बेहतर परफॉर्म किया। मैं समझ रहा हूँ कि हम बहुत खुल के बात नहीं कर पा रही। अली भाई, बहुत प्रिसाइज आपका कमेंट चाहिए मुझे इस पर कि आपके यहाँ ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं है कि गंदम पर आपके यहाँ बुहरान हुए? नहीं, बात यह है कि मैं तो इस बात को चैलेंज करता हूं कि पंजाब का जो ज़रई पैकेज है किसानों के लिए, वो किसी सूबे ने इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया, जिसके ऊपर ट्रैक्टर्स फ्री दिए गए, ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडी दी गई, ज़रई आलात के ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी गई, इसके अलावा मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ज़राअत में तो पंजाब का सबसे बड़ा, चले बेहतर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया और मुझे इस बात है कि हम बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से। अली गौहर बलोच साहब, आपका शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका शुक्रिया। अहमद ओवैस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।